اصل محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اصل بنیاد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ہی محبت اصل الرسول ہے۔ تو واضح بات ہے جس سے محبت ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے میں اس کے قریب ہوں، اس کا قرب پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے 4 سب سے بڑی دنیا میں اللہ نے اپنی نشانیاں بھیجی۔ ان میں سے سب سے بڑی نشانی قرآن کریم، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بڑی نشانی رسول اللہ کی ذات پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اللہ کا تعارف ہوا، آپ ہی نے اللہ کے بارے میں ہمیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہلی بڑی نشانی قرآن کریم ہے، دوسری بڑی نشانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تیسری بڑی نشانی بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، کہ خود اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا گھر قرار دیا۔ تو واضح بات ہے اللہ مکان سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محض بندوں کی تسکین کے لیے ایک مکان کو اپنی جلوہ گاہ بنا دیا کہ وہاں پر اللہ کے خصوصی جلوے، خصوصی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو۔ اور چوتھی بڑی چیز علماء نے لکھا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں چوتھی بڑی نشانی نماز ہے۔ تو ان میں قرآن کریم سب سے پہلی ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے اہل سنت کا موقف ہے قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، تو اس سے محبت وہ اللہ سے محبت ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے زیادہ قرآن کریم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، کعبۃ اللہ ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ 2 بڑی چیزیں ہیں قرآن اور نماز، جن سے ہم قرب حاصل کر کے فائدہ پا سکتے۔ تو سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی اور قرب کا بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن کریم۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑی عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد اپنی امت کے لیے سب سے بڑی عبادت اسے قرار دی، اس لیے قرآن کریم ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ایسے جو مدارس قائم ہوتے ہیں جہاں قرآن ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بڑا کام ہے۔ اب دیکھیں بڑے سے بڑا، پچھلے دنوں مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ آج کل بعض جدید لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں حدیث نہیں آتی تھی، تو آپ کوئی بتائیں کہ امام حدیث نے، اے امام اعظم نے کبھی قرآن کا پورا درس دیا ہو؟ تو میں نے کہا کہ پوری امام صاحب کی فکر یہ قرآن کا درس ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے، وضاحت۔ باقی اگر ہم یہ کہیں اس بندے کو جواباً کہ تم بتاؤ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن کا درس کبھی دیا، وہ درس قرآن نہیں دیتے تھے، درس حدیث نہیں دیتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے۔ فقہ تو حدیث اور قرآن کی تشریح ہے، انہوں نے تشریح کی، زندگی بھر قرآن پڑھا، لیکن ہم ایسے آدمی کو کہتے ہیں تم بتاؤ تم نے کبھی کیا ناظرہ قرآن کریم کسی کو پڑھایا؟ یہ بھی تو قرآن کی خدمت ہے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو علامہ یا بہت بڑا سکالر یا انجینئر کہتا ہے، تو اگر وہ یہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں وہ فکر نہیں کرتا۔ تو اعتراض برائے اعتراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سے محبت اللہ سے محبت، ہر بندہ مومن کو قرآن سے محبت کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور
آگے تو ہم تب پڑھیں گے نا روانگی سے، جب ہم پہلے ناظرہ جوڑ وغیرہ پڑھیں گے، ابتداء ہمیں حروف کی شناخت ہوگی، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، اسی طرح ابتداء تو یہ ناظرہ قرآن کریم پڑھنا پڑھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم بخاری شریف ہم نے حضرت امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پڑھی، تو ہم حاضر تھے کمرے میں، تو ایک پرانی وضع کے بزرگ ٹائپ آدمی دیہاتی حضرت امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے آئے، وہ وہاں بیٹھے، تو آپ نے ان سے تعارف پوچھا، تو انہوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جی میں کوئی بڑا آدمی نہیں، میں ایک گاؤں میں لوگوں کو، بچوں کو قرآن کریم پڑھاتا ہوں، ناظرہ قرآن کریم پڑھاتا ہوں۔ تو حضور امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ناظرہ قرآن پڑھانا کوئی بڑا کام نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا، بابا جی میں بخاری شریف پڑھاؤں گا نا تو اس کا بھی مقصود یہی ہے کہ اللہ راضی۔ آپ جب قرآن بچوں کو پڑھائیں گے تو اس کا مقصود بھی یہی ہے کہ اللہ راضی، تو آپ کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا آپ قوم کے بچوں کو قرآن نازلہ پڑھا کر ان کے سینوں میں اللہ کا کلام اتار رہے ہیں، تو آپ ناظرہ پڑھائیں گے تو کل وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہوگی۔ تو یہ ناظرہ قرآن کریم بھی بہت بڑی سعادت ہے، پڑھنا پڑھانا، اور قرآن کریم سے محبت ہمارے مشائخ صوفیاء میں بہت زیادہ ہے، ماشاء اللہ۔ خیریت میں کہنا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اہم تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے، زیادہ پڑھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا جائے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے فراز کے بعد افضل عبادت تلاوت کلام اللہ کو قرار دیا، اور الحمدللہ ہمارے آستانہ عالیہ امیر الصالحین پر میں جب داخل ہوا تو وہاں پر باقاعدہ اس سے پہلے شعبہ تحفیظ القرآن موجود تھا، جس کے استاد سے حافظ کرم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور سیدی جلال امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی استاد تھے اور آپ کے خاندانی استاد تھے، اور دربار پاک امیر الصالحین پر وہ بطور خادم، مجاور، خدمت گزار اور خصوصاً قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، تو بہت سے بچوں کو انہوں نے حفظ کروایا۔ تو موجودہ ہمارے حضرت صاحب کے پیر محمد امین مسناد شاہ صاحب دامت برکاتہ مولالیہ نے بھی آپ کے پاس ہی قرآن کریم حفظ کیا، تو دربار شریف پر رمضان مقدس میں قرآن کریم جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا تھا۔ ایک ختم اوابین میں ہوتا، ایک ختم نماز تراویح میں ہوتا، ایک ختم نماز تہجد میں ہوتا، یہ 3 ختم تو مسجد امیر الصالحین میں ہوتے، اور اس کے علاوہ چوتھا ختم مسجد امیر الصالحین میں جو ہوتا تھا وہ طاق راتوں میں نماز تراویح میں ہوتا، 21، 23، 25، 27 کو قرآن کریم حفاظ پڑھتے، اور باقاعدہ یہ سارے قرآن کریم کے ختم نوافل میں ہوتے، یعنی تراویح تو سنت ہے، باقی نوافل میں ہوتے، اور حضرت سیدی امت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی حسب موقع سماعت میں جتنا ممکن ہوتا ہے، جب آپ یہاں تشریف فرما ہوتے آپ بھی سماعت فرمایا کرتے۔ اس کے علاوہ دارالعلوم میں ہمارے اساتذہ کے جو کمرے تھے ان میں بھی قرآن کریم سنا جاتا، تو الحمدللہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ نیا جو کیمپس القمر بنا ہے،
اس کے بارے میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ رمضان آنے پر اس کے ہر کمرے میں قرآن کریم ختم کروایا۔ تو اس طرح الحمدللہ ہمارے مشائخ نے، بزرگان دین نے ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے، پڑھنے، سننے، اور بالخصوص حضرت سیدی ضیاءالامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عام ویسے شبینے پڑھنے کی بجائے کہ ایک حافظ بیچارہ آپ شبینے پر لگا دیتے ہیں، باقی سارے کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی گپے لگایا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ اس طرح شبینہ مناسب نہیں۔ اصل شبینہ یہ ہے کہ ایک بھائی نے بڑا مجبور کیا آپ کو کہ آپ میرے گھر آئیں، تو جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں شبینہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شبینہ ہے تو نوافل میں ہوگا، امام کو آگے کھڑا کریں اور ہم اس کے پیچھے سارے قرآن کریم سنیں گے۔ تو اس طرح آپ نے اپنے مریدین کو بھی قرآن کریم سے صحیح عملی طور پر قرآن کریم سے محبت کرنے کا سبق دیا، درس دیا۔ اس لیے ماشاءاللہ اس دارالقرآن کے افتتاح کے موقع پر میں حضرت مولانا شیخ محمد فاروقی صاحب اور ان کے جملہ رفقا حاجی محمد حنیف صاحب یا دیگر جتنے اہل گاؤں ان کے دست و بازو بنتے ہیں، سرفراز صاحب، حافظ نواز صاحب وغیرہ، ان سب کو مبارکباد، اور بالخصوص اس کی تعمیر میں احساس امت ویلفیئر کے دوستوں نے جو حصہ لیا، اور اس کے بانی اور سرپرست علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب، ان کو اور ان کے جملہ رفقا جنہوں نے جس انداز میں اس سعادت میں حصہ لیا، وہ لوگ بہت بڑے سعادت مند ہیں۔ ان کا پیسہ، ان کی رقم، ان کی دولت وہاں خرچ ہوئی جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن بلکہ سیکھا جائے گا، اور یہاں قرآن کریم بچپن میں سیکھنے والے بچے جب تک زندگی میں قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس حال کی تعمیر میں جتنے دوستوں نے جہاں سے بھی جہاں سے بھی دوستوں نے علامہ فاروقی صاحب کے ساتھ تعاون کیا، انشاءاللہ انہیں ثواب ملتا رہے گا، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ احساس امت ویلفیئر کے تمام دوستوں کو، علامہ عثمانی صاحب کو اور ان کے رفقا کو، اور بالخصوص جو ماشاءاللہ سعودی عرب میں ان کے دوستوں کی ٹیم ہے، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی اس خدمت کو، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے محبت کرنے، قرآن کریم کو وظیفہ حیات بنانے اور مشعل راہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس گفتگو میں عزت مآب قبلہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے مرکز آستانہ عالیہ بیرہ شریف کے ترجمان ہیں، وہ بھی تشریف لائے، ہمیں دوری برکتیں حاصل ہے، آپ کی عمر میں، علم میں، فیض میں، تکلم میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے۔